بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن حقوق کی ذمہ داری ہے ان میں اولین فرض اللہ عز و جل کی وحدانیت کے اقرار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دل و جان سے اقرار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا اگرچہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو لیکن وہ ارشاد باری تعالیٰ کی روح سے کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا پس تحقیق ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کا فرض ہے، فرمان الہی ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دیں تم اسے لے لو، اور جس سے تم کو منع فرمائیں اس سے تم باز رہو اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان اور ان کے حقوق کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوقت وصال اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس روز ہوا۔ آپ کے دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا اور آپ چاہتے تھے کہ بوقت وصال آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافقت نصیب ہو جائے۔ آپ تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کی۔ آپ کے شوق اتباع کی انتہا یہ تھی کہ بوقت وصال بھی موافقت کی آرزو کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس امر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اور بوقت وصال مجھے اب بھی ڈر ہے کہ کہیں سنت و اتباع میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ایک اور واقعہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد حضرت اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی نہ چومتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے اس کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو دیگر لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اسے پہن نہیں سکتے لیکن اسے بیچ کر فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، کہہ دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا قبیلہ اور تمہارا مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو
اور وہ گھر جو تم رہنے کے لیے پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پر اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں واضح طور پر اس بات کا اشارہ کر دیا ہے کہ جب تک تم اپنی عزیز ترین شے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فوقیت نہ دو گے اور اللہ عز و جل کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہ کرو گے، تم صادق دل سے محبت کے دعوے دار نہ ہوگے اور اخروی انعامات کے کسی بھی صورت مستحق نہیں ٹھہرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار میں ان خصوصیات کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان خصوصیات پر پورا اترتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح دعوے دار ہے۔ وہ خصوصیات یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال پر اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب برتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا اور آپ پر درود و سلام کی کثرت کرنا، احادیث کی تلاوت کرنا اور ان کے مفہوم کو سمجھنا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرنا اور آپ کی بعثت کے مقصد کو پہچاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق رکھنا جیسے کہ صحابہ کرام کو تھا، بالخصوص حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا اور آپ کو ہر شے سے عزیز جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور آپ کے اتباع کرنے والے ہر شخص سے محبت رکھنا، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھے اس سے دشمنی رکھنا اور اس سے نفرت کرنا، قرآن کریم سے محبت رکھنا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلق بنایا ہوا تھا۔ قرآن کریم سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنا اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی چاہنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور فکر کو مال پر ترجیح دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔